دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأویٰ شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جو کہ نور سے بھرا ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ عطا فرمایا. اسی سلسلے میں پورے عالم اسلام میں آقا علیہ السلام کی میلاد شریف کی آپ کی شان و عظمت کی محافل کو سجایا جاتا ہے جگہ جگہ، مسجدوں میں، پارکوں میں، گلی محلوں میں، اور پھر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں جب سے یہ ماہ مبارک شروع ہوا ہے، جمعۃ المبارک کے خطبات میں آقا علیہ السلام کے ہی ذکر خیر کو اور آپ کی آمد کے حوالے سے، آپ کی ولادت شریف کے حوالے سے ہی گفتگو جو ہے الحمدللہ جاری و ساری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بھی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی ہم آقا علیہ السلام کے ہی ذکر خیر سے برکات حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد شریف کس انداز سے بیان کیا. میلاد شریف کیا ہے؟ میلاد شریف میں حضور کی آمد کا ذکر ہے. حضور کی آمد کا ذکر ہے نا، آمد کا ذکر ہے، اور حضور کی شان و عظمت کا ذکر ہے. یہی ہم میلاد شریف میں کرتے ہیں نا. آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی تعریف پڑھی جاتی ہے. قاری قرآن تلاوت کی صورت میں حضور کی نعت پڑھتا ہے، نعت خوان نعت کی صورت میں، مقرر خطیب تقریر اور خطاب کی صورت میں. تو ہر ایک اپنے انداز سے حضور کی نعت پڑھتا ہے. تو
تو اللہ بھی قرآن مجید میں اپنے محبوب کی نعت بھی پڑھتا ہے، اپنا محبوب کا ملاشی بھی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کنسیپٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ملاشی میں حضور کے آنے کی بات ہے، حضور کے آمد کی بات ہے، حضور کے میلاد کی بات ہے۔ تو اب یہ آپ جب اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ رب تو خود اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہا، وہ تو خود رب کائنات اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر کر رہا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اور انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خبر دینی ہے اپنے محبوب کے آنے کی، خبر دینی ہے اپنے محبوب کے آنے کی۔ جب کسی کو نیکی کا حکم دینا تو اس وقت یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، کسی بات سے منع کرنا ہے نا، گناہ سے روکنا ہے، اے ایمان والو یہ نہ کرو، تو وہاں ایمان والو فرمایا۔ لیکن یہاں چونکہ بات تھی آمد رسول کی، یہاں بات تھی عظمت مصطفیٰ کی، یہاں بات تھی ذکر رسول کی، تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا یا ایھا الناس۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو خطاب کیا، اے دنیا والو، اے لوگو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا یا ایھا الناس کا لفظ بول کر کہ لوگوں پہلے جتنے نبی آتے رہے وہ ایک خاص قریے کے لیے آتے رہے، خاص قبیلے کے لیے آتے رہے، خاص قوم کے لیے آتے رہے، لیکن میرے محبوب کی جو آمد ہے یہ خاص قبیلے کے لیے نہیں، خاص قریے کے لیے، خاص خاندان کے لیے، خاص قوم کے لیے نہیں، میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آیا۔ اس لیے یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ فرمایا اے دنیا والو، اے انسانوں سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم۔ فرمایا تحقیق تمہارے پاس آئی، برہان کسے بولتے ہیں؟ دلیل کو۔ برہان کسے بولتے ہیں؟ دلیل کو۔ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم الشان دلیل آئی۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئی۔ اب یہ آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہی تو آمد رسول ہے۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئی، کیا آئی؟ برہان، عظیم الشان برہان، دلیل۔ حضور کی ذات کو دلیل کہا جا رہا ہے، حضور کی ذات کو، اور دلیل کس کی؟ من ربکم، تمہارے رب کی۔ دلیل کس کی؟ یا دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دلیل کا معنی ہوتا ہے نشانی، دلیل دلالت سے بنا، دال لام، ٹھیک ہے، دعاد نہیں ہے دال ہے، ٹھیک ہے، داد لام، آگے لام تھا، دلالت، اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی، ٹھیک ہے، رہنمائی جو کسی چیز پر دلالت کرے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں روڈ پہ جا رہے ہیں تو سگنلز لگے ہیں، ٹھیک ہے، گرین سگنل ہے، ریڈ سگنلز ہے، وہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ ریڈ سگنلز اس چیز پر دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ اب نہیں گزرنا۔ گرین سگنل ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اب تم گزر سکتے ہو، پاس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دلیل کیا ہوتی ہے؟ رہنما ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، ادھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس پورے جہان کو رب کائنات نے عالم فرمایا۔ پورے جہان کو کیا فرمایا؟ عالم فرمایا۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے کا ذریعہ، جاننے کا آلہ، جاننے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز میری معرفت کا پتہ دیتی ہے، تم کائنات کی جس چیز پر بھی غور کرو گے تمہیں میری معرفت نصیب ہوگی، میری پہچان نصیب ہوگی، میری شناخت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا میری معرفت سب سے زیادہ جس ذات سے حاصل ہوتی ہے وہ ذات مصطفیٰ۔ اس لیے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ یہ رب کی دلیل ہے کہ رب کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ہوں ایک کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ جب میں نے یہ چاہا تو رب نے اپنی چاہت کی تکمیل ذات مصطفیٰ کی تخلیق سے کی۔ آپ نے اپنی خواہش کیسے پوری کی؟ فخلقت الخلق، محبوب کو پیدا کر دیا، محبوب کو پیدا کر کے محبوب کو اپنی ذات اور صفات کا مظہر اتم بنا دیا، اور مظہر اتم بنا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو
سنو انا مرأۃ جمال الحق، میں اپنے رب کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں، میں اپنے رب کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں۔ رب نے مجھے اپنی ذات اور صفات کا مظہر اتم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا وہ سمجھ لے کہ اس نے رب کائنات کو دیکھا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آئی، وہ دلیل آئی جس نے رب کی شانوں کو ظاہر کر دیا، رب کی شانوں کو ظاہر کر دیا، رب کی عظمتوں کو ظاہر کر دیا۔ جب ہم رب کے علم کا کمال دیکھنا چاہیں تو علم مصطفیٰ کو دیکھ لو، رب کے علم کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو علم مصطفیٰ کو دیکھ لو، کیونکہ علم مصطفیٰ رب کے علم کا جلوہ ہے، حضور کا علم رب کے علم کا جلوہ ہے۔ اگر رب کی قدرت کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو شان قدرت مصطفیٰ کو دیکھ لو، شان قدرت مصطفیٰ کو دیکھ لو، کیونکہ حضور کی قدرت، حضور کا اختیار رب کی قدرت اور اختیار کا جلوہ ہے۔ رب کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، رب کے حسن کو، اس حسن کی نظارے لینا چاہتے ہو تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ حسن موسیٰ علیہ السلام براہ راست رب کے حسن کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی، اس دعا کی تکمیل یوں کی کہ اے موسیٰ اس دن براہ راست تم مجھے نہ دیکھ سکے، میرا محبوب مجھے جی بھر کے دیکھ کے آ رہا، تم میرے محبوب کے جلووں کو دیکھو، دیکھو گے میرے محبوب کے جلوے، دیکھو گے میرے محبوب کے جلوے، لذت دیدار خدا کی پاؤ، لذت دیکھو گے حسن مصطفیٰ کو، لذت حسن خدا کی پاؤ گے، دیکھو گے جلوہ مصطفیٰ کو، لذت جلوہ خدا کی پاؤ گے، دیکھو گے جمال مصطفیٰ، لذت پاؤ گے جمال خدا۔ کہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، میں تو رب کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم الشان دلیل آئی۔ اب یہاں پر یہ ایک بات تھی برہان کے حوالے سے، اب دوسرا نقطہ سماعت فرمائیں۔ برہان دلیل کو کہا گیا، دلیل ہمیشہ کسی نہ کسی دعویٰ کی ہوا کرتی ہے، دلیل ہمیشہ ایک وکیل جو ہے عدالت میں جا کے دلیلیں پیش کرتا ہے، آخر کوئی نہ کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اسی پر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ ہی نہیں، کوئی مقدمہ ہی نہیں، تو وکیل کی دلیلیں پیش کرنے کا کیا مطلب؟ تو گویا پتہ کیا چلا کہ دلیل کسی نہ کسی دعوے، آرگومنٹس جتنی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی دعوے کی ہوتی ہیں، دلائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی دعوے کے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اے دنیا والو، میرا محبوب تمہارے پاس عظیم الشان دلیل بن کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس دعوے کی دلیل بن کر آئے؟ ہاں جی، کس دعوے کی دلیل بن کر آئے؟ دلیل بن کر آئے تو دعویٰ کیا؟ اللہ اکبر۔ محبوب نے آ کر دعویٰ کیا کیا تھا؟ محبوب نے آ کر دعویٰ یہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی تو دعویٰ تھا نا حضور کا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اس دعوے پر دلیل کیا عطا فرمائی؟ فرمایا اس پر دلیل چاہتے ہو تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرا محبوب خود ہی دعویٰ ہے اور میرے محبوب کی ذات خود ہی دلیل ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور کی ذات کو دیکھ لو، حضور کی ذات بتاتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح سورج کے وجود کے لیے سورج خود دلیل ہے، جب سورج نکلتا ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے دلیلیں مانگنے کی؟ دلیل آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج نکل آتا ہے اس کا نکل آنا ہی اس کے وجود کی دلیل ہے، سورج خود اپنے وجود کی دلیل ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کا یہ آ جانا اور آپ خود دعویٰ بھی ہیں محمد الرسول اللہ، اور یہ دعویٰ دلیل بھی ہے۔